یہ خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. توجہ فرمائیں, اس میں امیر المومنین اپنے فوج, پیروکار, شیعہ, اپنے خواص اور عوام جو دونوں امیر المومنین کے ساتھ تھے ان کو جمع کر کے امیر المومنین یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں. خطبہ نمبر 27 نہج البلاغہ میں, اور بھی بہت سارے خطبے ہیں, تقریباً 20 کے قریب خطبے اس مضمون کے. میں ایک خطبہ نمونے کے طور پر انتخاب کیا ہے. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے. یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے. جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے, خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور مصیبت و ابتلا کی ردا اڑا دیتا ہے. عزت کا لباس, عزت کی زرہ جہاد در راہ خدا ہے. جو یہ اتار کے پھینک دیتا ہے ذلت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. یہ کس کو بیان فرما رہے ہیں؟ اپنی فوج کو, اپنی سپاہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھی اس کو بٹھا کر یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں. اور ذلتوں اور خاریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے. ذلت اسے سہنا پڑتی اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے. میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی, اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا. میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے, شامیوں سے, میں نے شامیوں سے لڑنے کے لیے تمہیں دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا, علنی بھی پکارا, مخفی بھی پکارا اور پوشیدہ بھی پکارا اور للکارا. اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھے تم ان پر دھاوا بول دو, اور تمہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے شہروں پر چڑھائی کرے تم اپنے شہروں کا دفاع کرو, ان پر تم حملہ کرو. خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. خاذلین ہمیشہ گھروں میں مارے جاتے ہیں, مجاہدین میدانوں میں مارے جاتے ہیں, خاذلین گھروں میں مارے جاتے ہیں. لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے. تم نے یہ کہا ہمارے کام ہے, ہمارے کھیتوں میں کوئی نہیں ہے, ہماری دکانوں پہ کوئی نہیں ہے, ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے, دوسروں کو یہ کہو. ایک دوسرے پر ٹالتے رہے یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئی اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا. اسی بنی غامد کے آدمی سفیان ابن عوفی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے. ایک بہت بڑا لشکر امیر المومنین نے انبار شہر جو ابھی عراق کے اندر ہے اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک بڑا دستہ مقرر کیا تھا, اور شامیوں نے حملہ کیا. امیر المومنین کی فوج کا اکثر حصہ بھاگ آیا, پیچھے چند آدمی رہ گئے. ان کے جو سالار تھے حسان ابن حسان بکری تھے, ان کو انہوں نے وہیں پر شہید کر دیا. اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ یہ سفیان ابن عوفی کو دیکھ لو, یہ شامی تھا, شامی دہشت گرد. یہ آیا, اس نے آ کر انبار شہر پر امیر المومنین کے علاقے پر حملہ کیا, دعویٰ بولا. اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا, اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا, یعنی جو سرحدوں پر ڈیوٹیوں پہ موجود تھے وہ بھاگ گئے. اور مجھے تو یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے اور ان کے پیروں سے کڑے, ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا ہے, اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا. سوال اس کے سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدیں کر کے اس کے رحم کی التجا کریں. کیا کرتے تھے جب وہ گھروں میں داخل ہو کر کنگن اتار رہا تھا اور زیورات اتار رہا تھا تو کچھ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے تھے کہ صبر کرو, اور کچھ کیا کہہ رہے تھے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ اے شامی تو ہم پر رحم کھا, یہ ہماری عورتیں ہیں, مہربانی کر, ہمیں نہ لوٹ, تو چلا جا. سماجتیں کر رہے تھے. یہ بھی فوج تھی, وہ بھی فوج ہے. یہ فوج اس فوج کی منتیں کر رہی ہے کہ خدا را ہمیں نہ مار, ہماری عورتوں کو مت لوٹ. وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے, وہ آئے تمہیں لوٹا بھی, مارا بھی, تمہارا کمانڈر بھی مار کے چلے گئے اور تمہارا سامان بھی لوٹ کے چلے گئے, لدے پھندے ہوئے چلے گئے. کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا, لیکن تم میں سے کسی کو زخم بھی نہیں آیا. ان میں سے تو معاف کرنا, ان میں سے کسی کو زخم بھی مقابلہ ہی نہیں ہوا. وہ صحیح و سالم دھلے دھلائے ہوئے واپس چلے گئے جیسے آئے تھے, یعنی ان کے کپڑوں کی استری بھی خراب نہیں ہوئی, تم نے چھیڑا ہی نہیں انہیں. اب
اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی. حضرت فرماتے ہیں یہ غیرت سے مر جانے کا مقام ہے، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک تم سب کو مر جانا چاہیے. العجب ثم العجب، عجب تعجب و بہت ہی تعجب، العجب ثم العجب، یہ وہ جملہ ہے جس کی عنوان قرار دے کر کہ بزرگ نے کتاب لکھی العجب ثم العجب، کئی دفعہ اشارہ کیا اس کی طرف. العجب ثم العجب، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا، ایک ہو جانا، ان کا باطل پر ایک ہو جانا اور تمہارے جمعیت کا حق سے منتشر ہونا دل کو مردہ کر دیتا ہے. وہ باطل پر ایک ہے اور تم حق پر منتشر ہو، اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے اور رنج و اندو بڑھا دیتا ہے. ان کا باطل پر متفق ہونا، تمہارا اختلاف کرنا حق پر، اس سے انسان کا رنج و اندو بڑھ جاتا ہے. تمہارا برا ہو فقبحا لکم، تمہارا برا ہو، تم ہمیشہ غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ، رضاکارانہ طور پر نشانہ بنے ہوئے ہو. تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم جمے ہوئے ہیں. تمہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، تم ایک جگہ پر ٹھسے ہوئے ہو، اور تم جنگ سے جی چراتے ہو، تم دفاع سے جی چراتے ہو. اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو. اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تم راضی بیٹھے ہو، خوش ہو اپنے گھروں کے اندر. اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے. جب میں کہتا ہوں گرمیوں کے موسم میں اٹھو دفاع کرو، کہتے ہو اب تو بہت گرمی ہے، اس تمازت میں کون لڑے، اتنی مہلت دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، مجھ سے مہلت مانگتے ہو. اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے. جب گرمی میں کہتا ہوں تو سردی کا بہانہ کرتے ہو کہ سردی میں لڑیں گے، جب سردیاں آتی ہیں تو کہتے ہو سردیاں گزرنے تو گرمیوں میں کچھ کریں گے. یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں. جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو تم پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے. تو سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہیں تو دشمن کی تلواروں کے سامنے کیسے ٹکیں گے وہ. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، یہ دشمن کو نہیں کہہ رہے، اپنی سپاہ کو، یعنی جو کچھ امیر المومنین کے پاس تھا ان سب کو بٹھا کر یہ خطبہ دے رہے ہیں. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ ہجلہ نشین عورتوں کی مانند ہے. میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی. اے کاش میری تم سے ملاقات ہی نہ ہوتی، میری تم سے کوئی جان پہچان ہی نہ ہوتی، نہ تمہیں میں دیکھتا نہ مجھے تم دیکھتے. ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے. یہ شناسائی، وہ آشنائی جس نے آج میرے دل میں اندوہ بھر دیا ہے. اے کاش یہ نہ ہوتی، اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے. تم نے غم و حزن کے جرعے پے در پے پلائے ہیں، تم نے مجھے غم و حزن کے گھونٹ پلائے ہیں. نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے. یہاں سے میں عربی پڑھوں گا، اسی جملے کے لیے خطبہ انتخاب کیا تھا، توجہ فرمائیں. وَأَفْسَدْتُمْ، خاذلین کسی امام کو مل جائیں اس امام کا کیا حال ہوتا ہے. خاذلین کسی ملک میں جمع ہو جائیں اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے. خاذلین کسی دین کو مل جائیں اس دین کا کیا حال ہوتا ہے. خاذلین کسی نظام کو مل جائے اس نظام کا کیا حال ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں، یہ امام ہے، علی جیسا امام دنیا پھر نہیں دیکھے گی کبھی بھی. علی جیسا راہبر خدا نے کوئی اور نہیں بنایا، علی جیسا راہبر خدا نے نہیں بنایا. توجہ فرمائیں، علی کا دین سمجھیں. علی کے بارے میں خیالات سنے ہیں، علی کے بارے میں شاعری سنی ہے، علی کے بارے میں آپ نے رباعیوں و قصیدے سنے ہیں، علی کے بارے میں خطابت و ذاکری سنی ہے، علی کے بارے میں آپ نے تخیلات بہت سن رکھے ہیں. آج علی سے علی کو سنیں، علی کے درد علی کے زبان سے سنیں.
وَأَفْسَدْتُمْ عَلَى رَأْيِ بِالْإِسْيَانِ، تم نے معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے میری رائے کو ختم کر دیا ہے، میری رائے کو کمزور کر دیا، میرے فیصلوں کو آپ نے بے اثر کر دیا ہے۔ میں نے جو فیصلے کیے تھے، میں نے جو رائے بنائی تھی، میں نے جو عزم کیے تھے، میں نے جو اقدامات کیے تھے، وہ سب تم نے ناکام کر دیے ہیں۔ افسدتم، تم نے ناکام کر دیے، تم نے بے اثر کر دیے، تم نے ختم کر دی تاثیر ان کی، میری رائے، میرے فیصلے، میرے اقدامات کی۔ کس کے ذریعے سے؟ توجہ فرمائیں، بالعصیان والخذلان، نافرمانی اور خذلان کی وجہ سے۔ تمہارے اندر دو صفات ہیں، ایک تم معصیت کار ہو، میرے فرمان نہیں مانتے، میری بات نہیں مانتے، اور خذلان کی وجہ سے تم خاذل ہو میرے، تم میرے ناصر نہیں ہو، تم ناصور ہو میرے، خاذل ہو تم میرے، چپکے ہوئے میرے ساتھ ہو، منسوب اپنے آپ کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تنخواہ بیت المال سے مجھ سے لیتے ہو، اور اپنے آپ کو علی کی فوج ہو، علی کی سپاہ ہو، علی کا شیعہ ہو، علی کا پیروکار کہتے ہو، لیکن ہو تم خاذل، ہو تم خاذل۔ بالعصیان والخذلان افسدتم علی رأیی، تم نے میری رائے ختم کر دی، میرے فیصلے بے اثر کر دیے، ان کی تاثیر ختم کر دی۔ بالعصیان والخذلان حتی قالت قریش، خاذل تم ہو، تم نے مجھے خذل کیا، مجھے مخذول بنایا، مجھے تنہا کر دیا، میرے فیصلوں پہ لبیک نہیں کی، میری نصرت کو نہیں آئے، میری رائے پہ تم نے لبیک نہیں کی، حتیٰ کہ قریش یہ کہنے لگے، حتی قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، حتیٰ کہ قریش یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر، لیکن جنگ لڑنے کے اصول نہیں جانتا۔ حتیٰ قریش یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہت بہادر ہے تو بہت بابصیرت ہے، لیکن جنگی فنون سے آشنا نہیں۔ کیوں؟ کہ جب جنگ کا وقت ہوتا ہے گھر بیٹھا رہتا ہے، چونکہ قریش کو تو پتہ ہے نا کہ کب جب حملے کا وقت ہوتا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اگر اب ابو طالب کا بیٹا حملہ کرے اپنے لشکر کے ساتھ اس کو کامیابی ہو جائے گی، اور اگر اب حملہ کرے اس کو نصرت ہو جائے گی۔ لیکن اسی وقت جب قریش توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ابو طالب کا بیٹا حملہ کرے گا، ابو طالب کا بیٹا بیٹھا ہوا کوفہ میں خطبہ دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے خذل کے ذریعے سے مجھے قریش کے ہاں بدنام کر دیا ہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر، لیکن جنگ کے قوانین سے آشنا نہیں ہے۔ للہ ابوہم، خدا کی قسم، للہ ابوہم وہل احد منہم اشد لہا مراسا واقدم فیہا مقام منی، خدا کی قسم کوئی ہے قریش میں جو مجھ سے بڑھ کر جنگ کے قانون جانتا ہو، جنگ کے فنون جانتا ہو اور جنگ لڑنا جانتا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو جنگ میں مجھ پر سبقت رکھتا ہو؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مجھ علی پر سبقت رکھتا ہو جنگ کے اندر؟ وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ۔ علی فرماتے ہیں کہ ان قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں 20 سال کا بھی نہیں تھا تو میں نے میدان جنگ میں قدم رکھا ہے، ابھی میں 20 سال کا بھی پورا نہیں ہوا تھا تو میں نے شمشیر لے کر میدان جنگ میں قدم رکھا ہے۔ وہاں انا ذاقت ذرفت علی الستین، اور اب میں 60 سال کے پیٹے میں داخل ہو چکا ہوں، اور ایک دن کے لیے بھی میں تلوار نہیں رکھی، مسلسل میدان جنگ میں رہا ہوں۔ بس کس طرح سے قریش مجھے کہتے ہیں کہ علی ابو طالب کے بیٹے کو جنگ کے قانون نہیں آتے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ علی کو جو ناصر ملے وہ ناصر نہیں خاذل ملے ہیں، ان خاذلین نے مجھے قریش کے ہاں بدنام قرار دیا۔ عزیز من، میں نے اشارہ کیا پاکستان عبرت کا نمونہ بن گیا ہے مسلک خذل کی وجہ سے۔ خذل پاکستان کا رسمی مذہب ہے، یعنی خذل حق، خذل دین کو تنہا چھوڑو اور اپنی زندگی بسر کرو، اور جتنے خاذل ہیں ان کا احترام کرو، اور جتنے ناصر ہیں ان کے بارے میں شک ایجاد کرو، ان کی کردار کشی کرو۔
ناصرین حق کے بارے میں سوال اٹھاؤ، ناصرین حق کے بارے میں لوگوں کے سامنے جا کر شبہات پیدا کرو، وہ خاذلین کی کرامتیں نقل کرو۔ جب تک یہ مذہب پاکستان میں موجود ہے، پاکستان یہی رہے گا جو ہے آج۔